الرغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، دین اصل میں اتباع سنت کا نام ہے. دیوبندیت کیا ہے؟ دین کی صحیح تعبیر کا نام ہے. اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے ہیں کہ باذن خداوندی ان کی پیروی کی جائے، کیونکہ ان کی پیروی میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور فوز و فلاح ہے. دین بنتا ہی اتباع سنت کے ذریعے سے. سب سے بڑا کمال جو ہے وہ اتباع سنت ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر اور مستقل نبی، مستقل شریعت، مستقل کتاب لے کر آئے ہیں، ان کی زندگی کے ہر مرحلے امت کو چلنے کے لیے ایک راستہ اور صراط مستقیم دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچ کر فرمایا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یہ میرا سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف سے بتلایا ہوا ہے، اس پر چلتے جاؤ، منزل مل جائے گی. خلاف پیغمبر کسے رہگزی کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جون سا بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ ضلالت اور گمراہی اور جہنم کی طرف لے جانے والا ہوگا. منزل مقصود پر پہنچانے والا ایک ہی راستہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہو گیا.
ترین دین اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسا کیا کہ مسلمانوں کو قیامت تک کسی اور کے مذہب کی طرف کسی بھی معاملے میں رخ کرنے کی اور ڈائریکشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ مکمل ترین شریعت ہم کو دی گئی ہے اور اس کا اعلان قرآن حکیم کے اندر فرما دیا ہے. اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شکل میں عملی نمونے بھی تیار فرمائے ہیں. کیونکہ شاید کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ شریعت اچھی ہے لیکن اس کے نمونے کہاں ہیں؟ سب سے پہلے تو سرکار نمونہ ہے اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا. صحابہ کرام بھی نمونہ ہیں. بد تہذیبی اور بدتمیزی اور بد اخلاقی اور کجفل کی، غارت گری، چوری، ہر برائی ان لوگوں میں تھی. تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہی پورے لوگ خیر و امتی قرنی بنے، بہترین لوگ بنائے. اور یوں کہا کہ یہ 1,24,000 جو نمونے ہیں ان میں سے جس کو بھی فالو کرو گے مجھ تک پہنچو گے اور پھر مقصد تک پہنچ جاؤ گے. تو اصل چیز جو ہے وہ اتباع سنت ہے. زندگیاں دو قسم کی ہیں. ایک تو آدمی زندگی گزارے منمانی کہ جو دل میں آئے گا وہ کروں گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے ہے. دین چھوڑا، راہ راست سے ہٹے، دنیا میں بھی پریشان، آخرت میں بھی حیران. آج دنیا جو بے چین اور بے قرار ہے اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اتباع سنت کی جو چول ہے اس سے ہٹ گئی ہے. اگر اس ڈگر پر دنیا چلنا شروع کرے تو دنیا کامیاب ہے اور امت چلے تو امت کامیاب. حدیث شریف میں ایک طویل واقعہ آتا ہے جس سے ہمارے اس دعوے کا ثبوت مل جائے گا کہ منمانی زندگی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے اور رب مانی زندگی کامیابی کی ضمانت ہے. صحابہ کرام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ رات اور دن اخروی کامیابی کی دوڑ میں لگے رہتے تھے. انہوں نے اپنے سب مشاغل کو چھوڑ دیا تھا اور ایک دھن ان کو لگ گئی تھی کہ آقا کی نقش قدم تلاش کر کے کامیابیاں حاصل کریں گے. اور دنیا والے جتنے کامیابی کے نقشے بتا رہے ہیں وہ تمام انہیں سمجھ میں نہیں آتے تھے. بڑے بڑے سلاطین کے دربار میں بھی انہوں نے یہی تقریریں کی کہ ہم تو منمانی گزار کر ناکام ہو گئے تھے، بت پرست ہو گئے تھے، شرابی ہو گئے تھے، بدگماش ہو گئے تھے، لیکن ڈگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ لی اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا
تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دی. بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں یہی تقریر کی. حضرت جعفر ابن ابی طالب نے یہ تقریر کی. عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تقریر کی. تو 3 صحابہ کرام جو زیادہ سے زیادہ عمل کر کے کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، وہ کاشان رسول پر پہنچے. یہ 3 صحابہ کرام کون ہیں؟ حاشیہ بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان ابن مظعون تھے اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ. یہ 3 حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچے. اور دروازہ کھٹکھٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے اور ان کو تحقیق کرنی تھی. آج ہماری کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم کاروبار کی تحقیق کرتے ہیں، نوکری کی تحقیق کرتے ہیں، ملازمت کی تحقیق کرتے ہیں، حالات کی تحقیق کرتے ہیں، اور صحابہ کرام سرکار کی سنتوں کی تحقیق کرتے ہیں. طرز زندگی کیا ہے؟ ایک طرز زندگی تو عوام کے سامنے ہے، وہ سرکار کی جلوت والی زندگی ہے جو صحابہ کرام کے سامنے دن کے اندر گزرتی ہے، اور صحابہ اپنی کھلی آنکھوں سے حضور کی ادائیں دیکھتے ہیں اور اپناتے ہیں. وہ تو نظر آتا ہے، لیکن گھر جانے کے بعد ایک خلوت والی زندگی ہو جاتی ہے، ایک پرائیویٹ زندگی ہو جاتی ہے. دروازہ بند ہو گیا، پرائیویٹ زندگی. پرائیویٹ زندگی کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو پرائیویسی میں رہنے والے لوگ ہیں ان سے معلوم کرنا پڑے گا. وہ بتائیں گے کہ حضور کے رات کے اعمال کیا ہیں اور گھر میں آنے کے بعد کے اعمال کیا ہیں. معلوم کیا انہوں نے. ان کو کچھ خاص نہیں لگا. یہ تو روٹین کے اعمال ہیں. حضور گھر میں رہتے ہیں تو گھر والوں کی مدد کرتے ہیں، کبھی بکری کا دودھ بھی دوگ لیتے ہیں. حضور کے اخلاق. گھر میں جھاڑو بھی دیتے ہیں، گھر والوں کے کام میں مدد بھی کرتے ہیں. کبھی پھٹا ہوا جوتا بھی سی لیتے ہیں، کبھی کپڑا بھی سی لیتے ہیں. گھر میں جا کر گھر والوں کے ساتھ گھر والوں کی طرح رہتے ہیں. بھائی آدمی گھر میں جائے تو گھریلو بن جائے، اپنے بچوں کے ساتھ بے تکلف رہے، انہیں آداب بھی سکھائے، ان کے ساتھ ہنسے بھی، بولے بھی، گفتگو بھی کرے اور خوش مزاجی سے پیش آئے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس ولكن شمسی افضل من شمس السماء. ایک آفتاب تو آسمان پر بلند ہوتا ہے اور ایک آفتاب آفتاب نبوت ہے جو میرے گھر میں طلوع ہوتا ہے.
میرے گھر میں آنے والا آفتاب آسمان کے آفتاب سے کہیں بہتر ہے. شمس السماء تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. فرماتے ہیں کہ آسمان کا جو سورج ہے وہ تو صبح میں طلوع ہوتا ہے، اور میرے محبوب آفتاب نبوت ہے وہ گھر میں عشاء کے بعد طلوع ہوتے ہیں. گھر میں رات کو حضور کے کیا کام ہے، سیکھو سمجھو. بہت چھوٹی عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی 10 سال کے قریب ہوں گے. آج 10 سال کا بچہ قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، البتہ انگریزی اسکولوں میں جا رہا ہے، انگریزی بول رہا ہے. ماں باپ چاہتے ہیں انگریزی بولنے والا بن جائے. کیا اچھا ہوتا کہ یہ چاہتے کہ یہ عربی بولنے والا بن جائے. اس کو انگریزی اسکول میں داخل کرا کے انگریزیت آ گئی. جزاکم اللہ کہنے کی جگہ اس نے تھینک یو کہنا شروع کر دیا. انا للہ پڑھنے کی جگہ اس نے سوری شروع کر دیا. ویلکم کہنے لگا اہلن و سہلن کی جگہ. تالیاں بجانے لگا سبحان اللہ کی جگہ. کلچر بدل رہا ہے اور یہ خود ہم بدل گئے. اگر ہمارے دلوں میں دین کی اور حضور کی سنتوں کی وقعت ہو تو گھر میں سنتوں کا چلن ہونا چاہیے اور اس کی دعوت دینی چاہیے. عبداللہ ابن عباس کیوں آئے ہیں سوچ کر آپ حیران ہو جائیں. اپنی خالہ جان حضرت میمونہ سے اجازت دی کہ میں رات کو نبی کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دن کو لوگوں کے سامنے وہ نقل کروں. آئے، آرام کیا اور رات کی عبادت دیکھ کر نقل کی. بخاری شریف میں کئی جگہ وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آتی ہے. ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ملی. ادب پر دعائیں ملتی ہیں، خدمت پر دعائیں ملتی ہیں. حضرت ابن عباس نے سرکار کی رات کو خدمت بھی کی اور ادب بھی پیش آئے ساتھ لے کر، تو حضور نے سینے سے لگا کر ان کو بڑی دعا دے دی، اللہم علمہ الکتاب. اللہ میرے اس بچے کو کتاب کا علم عطا فرما. اس لیے کہ اصل نالج اور ایجوکیشن جسے کہتے ہیں وہ کتاب اللہ میں. باقی جو کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے دنیا کی ضرورت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، وہ وقت کا تقاضا ہے، اس کے پڑھنے کو نہ نہیں کہا جائے گا. ہمیں ضرورت ہے لائرز کی، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، بلڈرز کی، کانٹریکٹرز کی. یہ تو سب چاہیے ہمیں، لیکن ان سب کو ایک بہترین مسلمان بھی ہونا چاہیے. ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہو تو ان کے پاس سنتوں کا خزانہ بھی ہو، وہ سنتوں کے متوالے بھی ہوں. وہ اپنی چیئر پر بیٹھ کر پیشنٹ کا علاج بھی کر رہے ہوں اور وہ مسجد میں پہلی صف میں نماز بھی پڑھ رہے ہوں. اس شان کے مسلمان ہم کو چاہیے. تو یہ بیڑا ہمارا پار ہوگا
یہ نیا جو ہے وہ کنارے لگے گی، ساحل نظر آئے گا. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ بھئی حضور رات کو گھر میں کیا کرتے ہیں اور دن میں جب گھر بند ہوتا ہے حضور گھر میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ اور پورا جو سینری تھا وہ ذکر کر دیا ازواج مطہرات نے پردے کے پیچھے سے. تو پردے کے احکام ہیں. بے شرم قوموں نے پردے کو ختم کیا ہے، باحیا قومیں پردہ داڑھی کا نظام رکھتی ہیں. شرم اور حیا اسلام کا بڑا حصہ ہے. حدیث شریف میں فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. دنیا میں بہت سے پہناوے پہننے والی اور پہرویش پہننے والی آخرت کے اندر ننگی ہوگی، کیونکہ دنیا میں اس نے ننگا لباس پہنا تھا. مسلمان عورت لباس پہنے تو جسم کو چھپانے کے لیے پہنے، دنیا کی عورت لباس پہنے تو جسم دکھانے کے لیے پہنے. اس کے تو بال بھی ڈھکے ہوئے، اس کا تو جسم بھی ڈھکا ہوا، اس کی تو آواز بھی پوشیدہ. اس لیے عورتوں کو جنازے میں حاضر ہونے سے منع کیا کہ جنازے میں تم کو شریک نہیں ہونا ہے. یہ دل گردے کا کام ہے، یہ مرد کریں گے، جنازہ وقت پر اٹھائیں گے، لے جائیں گے. یہ عورت کا کام نہیں ہے. وہ نازک طبع ہوتی ہے، رونا دھونا زیادہ رہے گا، اور وقت کی پابندی عورت کے پاس ہے نہیں. 9 بجے کا ٹائم ہوگا، 11 بجے بھی جنازہ اٹھے گے نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے کچھ کام اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ رکھے ہیں. ان نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی قبرستان کی زیارت کے لیے عورتوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، مرد جایا کریں. عورت جائے گی تو پھر میلے ٹھیلے ہو جائیں گے. جیسے آج عرس کے اندر عورتیں جاتی ہیں تو وہ بزرگ جو ہیں جنہوں نے دین کو سجایا وہی جا کر وہاں ان کے مرکز پہ دین کو یہ عورتیں بالکل پرخچے اڑاتی ہیں. کیونکہ یہ نوجوان بے حیا اور بے پردہ عورت کو دیکھ کر نوجوانوں کے ٹولے پہنچ جاتے ہیں. جہاں سے نیکیاں پھوٹا کرتی تھی وہاں سے بدیاں نکلنا شروع ہو جاتی. جتنی احادیث ہیں اس پر عمل کرو تو کمال ہی کمال، فائدہ ہی فائدہ. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، ڈینٹسٹ تھے، انتقال ہو گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو سونے کے وقت برش کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر تھے تو اپنی اصطلاح میں بولتے تھے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا رات کو جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانا کھا لینے کے بعد جو پیسز آف فوڈ دانت کے درمیان رہ جاتے ہیں اس کو کھانے کے لیے اندر ہی سے کیمیکل نکلتا ہے جس کو پلازما کہتے ہیں. تو وہ پلازما پہلے جو دانتوں میں لگا ہوا مواد ہے اس کو کھاتا ہے اور اس کے کھانے کے بعد پھر وہ دانت کو سڑاتا ہے. کہا دیکھو یہ بہت قیمتی بات میں تم کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا میں اس سے قیمتی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے نبی رات کو وضو کر کے سوتے تھے اور سرکار کا کوئی وضو بغیر مسواک کے نہیں ہوتا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ جب مسواک کر کے سوئیں گے تو یہ دنیا کا جو بینیفٹ ہے وہ خود بخود حاصل ہو جائے گا
اور اللہ کو راضی کرنے کا عمل بھی ہو جائے گا اور سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا. دیکھیے دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. دنیا بھی ہاتھ سے نہیں گئی، اللہ کی رضا بھی مل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اعمال ان کو لگے کہ نارمل ہیں. دن کی عبادتیں تو وہ دیکھتے تھے، کام بھی دیکھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارے بھائی کون سے کام پر جنت مل جائے یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لالا جی غیر مسلم رہتے تھے. ان کا ایک عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. تو خواب میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہے ہیں. تو خواب ہی میں سوال کیا کہ لالا جی آپ اور جنت، آپ تو اپنے دھرم پر اپنے مذہب پر تھے، جنت میں جانے کے لیے تو ایمان شرط ہے. فرمایا وہ آپ جو دوڑ دوڑ کر مسجد جاتے تھے اور وقت پر نماز کے لیے جو پابندی کرتے تھے، وہ دیکھ کر میرے دل کے اندر ایمان لانے کا ایک جذبہ پیدا ہوا. میں نے خاموشی سے ایمان قبول کیا، گھر میں نمازیں پڑھتا رہا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے جنت میں پہنچایا. کون سا عمل انسان کو اللہ کے دربار میں مرتبہ دلائے گا نہیں کہہ سکتے. ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا. نیکیاں لوٹو دوستو، انسانیت اپنے اندر پیدا کرو اور نیکیاں لوٹو. نیکیاں تو برس رہی ہیں، ہمارا دامن کتنے سمیٹنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر ہے. بازار میں جاؤ تب بھی ثواب مل جائے گا، اور مسجد میں جاؤ تب بھی ثواب مل جائے گا، اور چلو گے تو بھی ثواب مل جائے گا، اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی نیت سے سو جاؤ گے تو سونے پر بھی ثواب مل جائے گا. یوں کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو لقمہ کھلائے، کب بیوی نے ایک عرصے دراز تک آپ کو کھانا کھلایا ہے، ہر ایک کو کھلایا ہے، ہر بیوی نے پکایا ہے، اپنی جوانی آپ کے لیے جھونک دی ہے، خوشی کے لیے اس نے اپنی خوشیاں قربان کی، لیکن جب وہ معذور ہو جائے، جس کے ہاتھ سے آپ نے ہمیشہ روٹیاں کھائی، جس کے ہاتھ سے بنا ہوا سالن ہمیشہ آپ نے کھایا ہے، آج وہ عورت معذور ہو گئی، اس کو فالج کا اثر ہو گیا، اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا، آپ نے محبت سے یہ بے بس اپنی بیوی کے منہ میں لقمے ڈالے، فرمایا صدقے سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ کا. تو یہ دین اتنا آسان ہے، ڈیفیکلٹ نہیں ہے. لوگ دین کو ڈیفیکلٹ کر کے پیش کرتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو مشکل ہے، اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا. یہ دین پریکٹیکل ہے. حضور نے اس کو اتنا پریکٹیکل بنایا ہے کہ ہر سنت جو ہے اس پر آسانی کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں وہ انسانوں کی طاقت اور حیثیت کے اعتبار سے بتائے ہیں. تکلیف مالا یوتاب کے کوئی چلا اٹھے کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نہیں دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. بھائی اصل چیز ہی اتباع سنت ہے. اس ڈگر پہ چلتے چلے جاؤ. آپ وراٹ کوہلی کے پیچھے جائیں گے تو جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ کما رہا ہے، وہ صفر پر آؤٹ ہوگا تو بھی اس کو 12 کروڑ ملنا ہے. آپ پوری رات آنکھیں پھوڑیں گے، کوئی 5 روپے بھی آپ کو دینے والا نہیں ہے.
ہمارے نوجوان جو ہے بال رکھیں گے تو وراٹ کوہلی والے رکھیں گے، بالکل ناجائز ہے۔ حضور نے بال رکھنے کا طریقہ بتایا، جب بال کٹوانے ہیں تو ہر طرف سے برابر کٹوانے ہیں، یہاں سے اونچے وہاں سے نیچے، یہاں سے جو ہے کٹے ہوئے وہاں سے کٹے ہوئے، یہ کٹنگ سیٹنگ بیچ میں سے اور بیچ میں کچرے کے ٹوکرے کی طرح بال، یہ اچھا نہیں ہے، یہ منع ہے۔ حضور نے بال رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور بال نکالنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ نکالیں گے تو کیسے اور کاٹیں گے تو کیسے اور رکھیں گے تو کیسے، سب طریقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ لقمہ اٹھایا کیسے جائے گا، منہ میں رکھا کیسے جائے گا وہ بھی بتایا، ناخن کیسے کاٹے جائیں گے یہ بھی بتایا۔ اب ابھی آپ واٹس ایپ پر آپ دیکھیں گے IPL کا تماشا چل رہا ہے، ننگی لڑکیاں جو ہیں کرکٹروں سے بغلگیر ہو رہی ہیں، کیا یہ دیکھنا جائز ہے؟ یہ ٹیلی ویژن جو ہے نا یہ سانپوں کا پیٹار ہے۔ یہ جو روزانہ ریپس ہو رہے ہیں ہندوستان میں اور دنیا میں، یہ ریپس کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ لڑکی ہو گئی بے پردہ، اس کا بھی قصور ہے۔ کیوں ایسا لباس پہنا کہ غیر مرد متوجہ ہوتا ہے؟ نمبر 2، اس کی آزادی، اکیلے نکلنا چلنا پھرنا۔ نمبر 3، اخباروں میں روزانہ برہنہ تصویروں کا آنا۔ نمبر 4، موبائل پر ننگی فلموں کا آنا۔ نمبر 5، جو کچھ باقی تھا وہ ٹیلی ویژن کے اندر دیکھ کر برباد کیا، تو ریپ زیادہ ہو گئے۔ عربی ممالک میں تو ریپس نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہاں اسلامی سزا مرتب ہے۔ وہ سزا اتنی زبردست ہے کہ کوئی دیکھ لینا وہ سزا تو زندگی بھر کان پکڑ لے گا کہ کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں ڈالتا۔ اسلام پاکیزہ معاشرے کا دائی ہے، حیا کا دائی ہے، دین تو با حیا ہونے کا نام ہے۔ تو واٹس ایپ پر میں دیکھ رہا تھا، اب اس پر فخر ہو رہا ہے کہ وراٹ کوہلی صاحب کے پاس کتنی پراپرٹی، اتنی کاریں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اتنے ہیں، بھائی اس کے ہیں، اس میں ہمارا کیا ہے؟ ہم کو کیا ملنا ہے؟ یہ معلومات سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ جس میں 1-2% ہمارا حصہ ہو تو ہم کو خوشی بھی ہو، چلو وہ کچھ ملے گا، اس کا ہے وہ استعمال کرتا ہے، ہم کہے کہ خوشی مناتے ہیں، جو اللہ دے رہا ہے اس پر خوش ہو۔ ہم کو خوشی کیا ہے؟ ہمارے آقا کی پراپرٹی کیا ہے، وہ اس پر خوشی ہے۔ اب ہمارے آقا کی پراپرٹی کو شاعر بیان کرتا ہے، بس ایک مشکی ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات اس کی، گنی نہ جائے صفات جس کی۔ ہم کو تو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا کے پاس کیا تھا، کچھ نہیں تھا، اس پر ہم کو فخر ہے۔ ان کو سب ہو کر بھی پریشانیاں ہیں، جی نہیں پا رہے ہیں۔ امبانی صاحب کے آگے 10 کار، پیچھے 10 کار، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی صحن میں تنے تنہا سوتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ جس سے اللہ کا ڈر ہو اس سے کس کا ڈر ہے؟
عرض کر رہا تھا کہ سنتیں جتنی بھی زندگی میں آتی جائیں گی فائدے ہی فائدے ہوں گے، دنیا کے فائدے بھی ہوں گے، آخرت کے فائدے بھی ہوں گے۔ اور قرآن نے کتنی آسان بات کر دی، آدھی آیت میں سب فلسفہ دین کا بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی مان لے، جو رسول اللہ کی مان لے، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی ڈھونڈنے نہیں جانا ہے، کامیابی موجود ہے۔ کامیابی اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، کھولو دروازہ تو کامیابی سامنے نظر آئے۔ صحابہ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اتباع سنت میں کامیابی ہے، اس لیے آدھی دنیا پر پرچم حضرت عثمان کے زمانے میں لہرایا ہے، اور وہاں جانے کے بعد بھی وہاں کی عیش و عشرت سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے دین اور سنتوں سے سامنے والوں کو متاثر کیا۔ آج ہم لوگ یہ دنیا کی چکا چوند سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ارے تم کو اللہ نے سنتیں اور دین جیسا ہیرا دیا ہے، تم کو یہ چمک کا ہیرا دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کو گھماتے جاؤ، اس کے رنگ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے جائیں گے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ اب صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ حضور کا ایک تو درجہ بہت اونچا، آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا نہایت اونچا اور عالیشان مقام ہے۔ حضور کچھ نہیں کریں گے تو بھی معصوم بخشے بخشائے ہیں۔ جنت کی مٹی سے گون کر اللہ تعالیٰ نبی کے جسم تیار کرتے ہیں، تو اس میں بدی اور برائی اور معصیت کا کوئی جز نہیں ہوتا، تو وہ تو نہایت پاکیزہ اور صاف۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ کی شان تو یہ ہے، لیکن صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم کو جنت میں اعلیٰ منازل، بھائی دنیا میں ہر آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، اعلیٰ سے اعلیٰ عینک، اعلیٰ سے اعلیٰ قلم، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی، یہ سب کچھ رکھنا چاہتا ہے، اور منع نہیں۔ جب دنیا میں یہ سب اعلیٰ چاہیے تو ایمان والے کو آخرت میں بھی اعلیٰ تلاش کرنا ہے۔ دولہا آئے اور اس کے سر پر ٹوپی ہو، ٹوپی کے اندر خالی بیچ میں ایک داغ ہو، تو اس کے دوست کہتے ہیں نہیں چلے گی، کیوں بھائی اس سے نکاح نہیں ہوگا یہ داغ والی ٹوپی سے؟ کہ نہیں ہو جائے گا، پر ہارو نہیں لگے آگنا دارے خراب لگے، تو دلہو بنی نے بہے نے تارا کمیز کی اوپر بلیک اسپاٹ ہوئے تو خراب لگے، وہ درست کرواتے ہیں۔ میرے کو تو ان لوگوں پہ بہت تعجب ہوتا ہے جو مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے بیٹھتے ہیں۔ ابھی اللہ کے بندے 50,000 کا موبائل جیب میں رکھ کر 10 روپے کی ٹوپی نہیں رکھ سکتا۔ تیرے پاس سر کا تاج نہیں ہے، وہ 50,000 کا موبائل کیا دیتا ہے تجھے؟ 10 روپے کی ٹوپی یہ تاج بنا کے مسجد میں آئے گا، مسجد کا حق ادا کرے گا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز میں آؤ تو شان و شوکت کے ساتھ آؤ، لباس کی شان کا پہن کے آؤ، جیسے دنیا میں درباروں کے اندر جائیں، پی ایم مودی آپ کو بلائے اپنی پارلیمنٹ میں تو آپ کیسے سج کر جائیں گے؟
تو اللہ نے بلایا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ دروازے میں بلا رہا ہے، تو خوشبو بھی لگاؤ، لباس بھی اچھا پہنو اور شاندار کپڑے پہن کر اللہ کے دربار میں جاؤ۔ ایک صاحب صحن تھا مٹی کا، اس میں نماز پڑھ رہے، سنتیں پڑھتے ہوں گے یا نوافل پڑھتے ہوں، اور بارش آ گئی۔ لوگوں نے کہا حضرت بہت قیمتی لباس ہے، آپ کا خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے بے دھڑک جو ہے کیچڑ کے اندر سجدہ کیا، رکوع کیا، بیٹھے۔ حضرت آپ کا لباس خراب ہو گیا۔ فرمایا یہ لباس کام کا ہو گیا کہ میں کہہ سکوں گا کل اللہ کے دربار میں کہ اللہ بارش برس رہی تھی، لوگ لباس بچا رہے تھے، میں نے تیرے سجدے کے لیے لباس قربان کر ڈالا۔ تو یہ تو بڑی بات ہے نا، اور سوچ کی بات ہے، سوچ کی بات ہے۔ تو یہ 3 صحابہ کرام نے اپنی طرف سے بات کہی۔ میں نے کہا نا کہ دین منمانی کرنے کا نام نہیں، رب مانی کرنے کا نام ہے۔ اپنی مرضی سے مت چلو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر رہا ہے۔ دنیا میں جو حالات ہیں وہ اپنی مرضی سے جینے کی وجہ سے آئے، اگر اللہ کی مرضی سے دین آ جائے تو یہ حالات درست ہو سکتے ہیں۔ رہ گیا بھائی فرانس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے کارٹون آئے اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو اتنی سی بات جانتا ہوں کہ چاند کے اوپر اگر کوئی تھوکے گا تو تھوک جو ہے وہ تھوکنے والے کے اوپر آئے گا، چاند کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ حضور تو چاند ہیں، آفتاب نبوت، آفتاب رسالت ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو 3 حضرات میں سے ایک صاحب نے یہ طے کیا کہ حضور کے عمل کو تو ہم پہنچ سکتے نہیں، اور ہم کو جنت میں اونچے درجے چاہیے، اونچے مقامات چاہیے، اچھی منزل چاہیے آخرت کے اندر۔ تو ایک نے یہ فیصلہ کیا کہ میں رات کا سونا موقوف کر دوں، رات کو سونا موقوف۔ رات کا عبادتوں کا بہترین وقت ہے، 12 بجے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میں صبح تک عبادت کے اندر لگا رہوں گا، کیونکہ نیند کے اندر لگوں گا تو سستی ہو جائے گی، تہجد نہیں پڑھ پاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ عبادت میری بڑھ جائے اور جنت میں درجہ بڑھ جائے۔ بیعت جو آدمی کرتا ہے نا، سلوک کی بیعت اللہ والوں کے ہاتھ پر، تو بیعت ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن بیعت نفلی اعمال کی کثرت سے ترقی کر کے درجات جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، اصلاح کرنا ضروری ہے، بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بیعت کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ نفلی اعمال پر زیادہ مداومت کر کے جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کیا جا سکے۔ ایک نے کہا رات کو سونا نہیں۔ اب انسان تو بیچارہ کمزور ہے، 2 دن 3 دن رات کو نہیں سوئے گا، چوتھے دن جو ہے بیمار ہو جائے گا۔ شب معراج میں، شب برات میں بیچارے لوگ اثر سے جو ہے لمبا غسل کرتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے ہیں، پوری عطر کی بوتل خالی کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ اچھا عطر لگاتے تھے، ان کے یہاں ایک غیر مسلم ملازم تھا، اس نے کہا کہ صاحب تمہیں وہ ہارو عطر لگا ہوئے سے میں نے آپ جو طریقوں بھی بتا جو کہ کیوی ریتے سورج آوے۔ تو کہا کہ تاری دیوالی آوے کیا ہے، میں نے کیا جائے دیوالی آئی تو اس کو ایک بوٹل دے دی، منہ کروانا چاہے گا، کانی اندر وہ ہوا مجھے۔ آیا دوسرے دن، سیٹ میں نے تو آپ کی جو عطر کی بوتل تھی وہ دونوں کان کے اندر آدھی آدھی ڈالی، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ کان میں ڈالنا، تو کان میں ڈالنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ڈالنا ہے، عطر نہیں ڈالنا ہے پورا کان کے اندر، بھایا بنانا ہے وہ کان کے اندر رکھنا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آدمی رات 3-4 دن خالی ایک شب معراج میں آتا ہے، 1 مہینے تک پھر نظر نہیں آتا۔ شب برات
میں اتنا روتا ہے، سوڈا سے جو ہے آنکھیں بند نہ ہو جائے اس کے لیے سوڈا سے منہ دھوتا ہے، لیمو نچوڑتا ہے آنکھوں کے اندر. میں آج رات نہیں چھوڑوں گا، ایسی عبادت کروں گا پورے سال کا مل جائے تو پھر رمضان میں بھی فری، کچھ کرنا ہی نہیں ہوگا. یہ تو اچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا، ورنہ کتنے لوگ وہ رات میں عبادت کر کے باقی آرام کرتے. ہو گیا اب کیا ہے، 80 سال کی عبادت تو کر لی، 60 سال تو اپنے کو ملے ہیں، 80 کا تو کر لیا کام، ابھی کیا کرنا ہے. ایک نے رات کا سونا اپنے اوپر ممنوع کر دیا. یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، روایت بخاری میں موجود، اس کو تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. دوسرے صاحب تھے، انہوں نے کہا میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ میں کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھوں. کھانے میں بہت ٹائم جاتا ہے، دوپہر کا کھانا اس کی تیاری، شام کو پھر کھانا اس کی تیاری، رات کو کھانا پھر اس کی تیاری. اور آج کل تو لوگ کھانے کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. میں نے کل سنا سورت سے لوگ کاؤنٹر پر صرف چائے پینے جاتے ہیں. چائے آتی ہے 25 روپے کی اور خرچہ پیٹرول کا جانے آنے کا 4000 روپے ہوتے ہیں. یہ اسراف ہے اور اللہ کے یہاں اس پر سوال کیا جائے گا. یہ نعمت اس لیے نہیں دی تھی کہ تیرے دل میں آئے اس طرح سے تو اڑائے. یہ تو دو دھاری تلوار ہے، اس کا صحیح استعمال کرے گا تو تو جنت میں جائے گا اور اس کا غلط استعمال تجھے دوزخ میں لے جائے گا. تو انہوں نے کھانا اپنے اوپر بند کر دیا. میں روزہ رکھوں گا تو دن پورا فری ہے، خوب عبادت کروں گا، خوب اللہ کو راضی کروں گا. ان میں سے ہر ایک کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، لیکن منمانے طریقے سے. تیسرے صاحب نے اور بھی ڈینجر فیصلہ کیا. انہوں نے کہا شادی جو ہے یہ لفڑے والا کام ہے. شادی کیا ہے؟ یہ لکڑے کا لڈو ہے کہ نہ اس کو نگلا جا سکتا ہے نہ چبایا جا سکتا ہے. بھائی شادی تو سنت ہے، اس دیوالی زندگی سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی. وہ تو اصل میں نکاح خان جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں. ہم نکاح من سنتی کے ساتھ فمن رغب عن سنتی فلیس منی ملا دیتے ہیں. یہ دونوں حدیثیں الگ ہیں. اب نکاح من سنتی ایک حدیث ہے اور دوسری ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو وہاں رک کر یوں کہنا چاہیے وقال فی حدیث آخر فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تاکہ دو حدیثیں کہیں مکس نہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ میں تو اب نکاح نہیں کروں گا، نکاح کے اندر ذمہ داریاں بھی ہیں، بہت ذمہ داری. پوچھا گیا تھا حضرت علی سے کہ بھئی یہ نکاح کیا ہے؟ تو جواب دیا سرور و شہد. 1 مہینے کی خوشیاں ہیں، دعوتیں کھاؤ، لفافے لاؤ، ہوٹل جاؤ، ہنی مون کرو، جو کرنا ہے کرو. 1 مہینہ سرور و شہر. پھر 1 مہینے کے بعد جو ہے پھڑپڑیاں نکالے گی گھر والی کیا بہت ہو گیا، بازار لانے کا ہے، چیزیں ختم ہو رہی ہیں. لزوم و محرم، خرچے شروع. ابھی تک بہت جمع کیا، خرچے شروع. پھر کیا ہوگا؟ آگے ذمہ داریاں اتنی آئے گی، زمانے بھر کا غم لے کے، ایک پیٹ میں ہے، ایک گود میں ہے، ایک ہاتھ میں ہے، ایک لے کے چل رہے ہیں، ایک کو اسپتال میں لے جا رہے ہیں، ایک کو اسکول میں لے جا رہے ہیں، ایک کو مدرسے میں داخل کر رہے ہیں، ایک کے لیے مولانا سے لڑ رہے ہیں، ایک کے لیے ٹیچر کو پیسے دے رہے ہیں. یہ سب چلتا رہے. اور اخیر میں کیا ہوتا ہے؟ اصول و ظاہری کمر ٹوٹ جاتی ہے ذمہ داریاں اٹھاتے. ہاں، جو زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق گزارے گا اس کو مزہ آ جائے گا دنیا میں جنت کا. نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے.
یہ تینوں حضرات نے اپنی اپنی بات کر لی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتا چلا. آپ کو اللہ نے پوری دنیا کا مصلح بنا کر بھیجا ہے. اس بنا پر آپ نے منبر کے اوپر یہ تینوں حضرات کی اصلاح فرمائی. یوں فرمایا کہ تم میں سے کوئی یوں کہتا ہے کہ رات کو سوئے گا نہیں. میں جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں, باڈی کو آرام بھی دیتا ہوں تاکہ توانائی پیدا ہو تو عبادت کر سکوں. اور جو دوسرے صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا, افطار نہیں کروں گا, تو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی لمبا افطار بھی کرتا ہوں, کئی کئی دنوں تک روزے نہیں بھی رکھتا ہوں. تم اپنا طریقہ لے کے چلنا چاہتے ہو اور کامیاب ہونا چاہتے ہو. ہماری مسجد میں ایک مؤذن تھے, انہوں نے مجھے رائے دی تھی کہ آپ 2 سجدوں کی جگہ 4 سجدے کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہ سجدوں میں آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے, 2 میں قریب ہوگا تو 4 میں کتنا قریب ہو جائے گا. میں نے کہا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن دین جو ہے ہماری مرضی سے چلنے کا کام نہیں ہے اور ہماری دل کی خوشیاں منانے کا معاملہ نہیں. اللہ فرمائے اس طرح زندگی گزارنا اصل میں دین ہے. سرکار جو نقش بتا گئے ہیں اس کے مطابق چلنا دین ہے. اور تیسرے سے کہا حضور نے کہ تم نے یوں کہا تھا نا کہ میں شادی نہیں کروں گا, میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں اور اس دیوالی زندگی بھی گزار رہا ہوں, سماج میں رہنا سیکھو. اور تم جو طریقے سے چلنا چاہتے ہو اس کو چھوڑ کر, سنت کو چھوڑ کر راہ راست کبھی نہیں پاؤ گے. اور حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنتوں سے اعراض کرے وہ میری جماعت سے باہر ہے. آج ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ رب چاہیے, سرکار چاہیے, سنتوں والی ہے کہ نہیں. اپنے ہر قدم پر سنتوں کا اہتمام کریں اور ہر قدم پر سوچیں کہ میرا یہ قدم خلاف سنت تو نہیں ہے, خلاف دین تو نہیں ہے. ہماری کامیابی دین میں ہے. ہمارے جتنے دعوت کے ساتھی ہیں وہ بیچارے جب اعلان کرتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہماری کامیابی دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی, لیکن لوگ سنتے ہیں اور دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ کتنا اہم اعلان کیا کہ بھائی کامیابی والا راستہ, وہ بتانے کے لیے تھوڑی دیر آپ کو بیٹھنا ہے اور تھوڑی قربانی دینی ہے, کتنا آسان راستہ ہے. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ اعلان چینج کر ڈالو, کیونکہ یہ اعلان سن کے 99% لوگ تو چلے جاتے ہیں, اس لیے یہ اعلان چینج کرو. کیا کریں اعلان؟ کہ اعلان یہ کرو کہ بھائیو کامیابی پروفٹ تجارت کے اندر ہے, اور کون سی تجارت میں کتنا پرسنٹیج کا پروفٹ جو ہے وہ ملے گا یہ نماز کے بعد بتایا جائے گا. جانے والے جتنے ہیں وہ رک جائیں گے. آج ہم مسجد میں بھی آتے ہوئے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ روزی چل جائے, میں عبادت قرآن اس لیے پڑھتا ہوں کہ برکت ہو جائے. قرآن پڑھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, نماز پڑھنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, باقی جو سب دیں گے وہ نفع ہے دوستو, اور خیر ہی ملے گی اور بھلائیاں ہی ملے گی. تو تمہید میں حضرت مولانا نے جو باتیں کہی تھی اس کو سمیٹ کر میں ایک ہی جملے پر لے آیا کہ اتباع سنت یہی حقیقت میں کامیابی ہے. کامیاب اس طرح ہوگا جتنی دنیا طریقے اختیار کرے گی اور ہم ان کو فالو کریں گے ناکام ہوں گے. اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے, سرکار کا بتایا ہوا راستہ. اسی طرح سے ہم چلیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, رہیں گے, تجارت کریں گے, سماج میں رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آج مولانا اویس صاحب نے بڑی ہمت کر ڈالی کہ ہم سب کو جمع کر دیا, جبکہ لاک ڈاؤن کے بعد سے مسجدیں ہی لاک تھی اور بیان کا تو سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن انہوں نے ہمت کی, ہمت جٹائی اور مجھے حکم دیا کہ تجھے آنا پڑے گا. اس لیے حاضری ہو گئی. ان کے والد صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیں.
اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ابھی سنا کہ احمد پٹیل صاحب بھی بیمار ہیں اور ہسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ قوم کا بڑا کام کرتے ہیں، امت کی خدمت کرتے ہیں، بڑے خادم ہیں، بڑے کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ آگے بھی کام لے اور ان کو بھی صحت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ مدرسہ جو ہے کچھ مشکل حالات سے گزر رہا ہے، تفصیل مشکل ہے، تو وہ اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سب حالات کو جو اسکول سے متعلق ہوں یا مدرسے سے متعلق ہوں آسان فرمائے اور خیر اور عافیت نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگ کورونا میں دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب پھانسی والا وہ بھی آج تشریف لائے تھے، ان سے میں نے کافی تفصیل جو ہے کووڈ کے بارے میں پوچھی اور انہوں نے اپنی اسپتال کی کارگزاری بھی بیان کی اور بیماروں کا شفایاب ہو جانا یہ بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت عطا فرمائے اور جتنے حضرات خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں مختلف قسم کی، اللہ تعالیٰ تمام کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ علماء ہر جگہ معاملے کو سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب علماء کو زندگیاں عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، حفاظت کے ساتھ اس بلا اور وبا سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ مجھے حکم ہے کہ چند منٹ ذکر اللہ کیا جائے اور اس کے بعد چند منٹ مراقبہ کیا جائے، پھر دعا کی جائے۔ ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا، تو آہستہ آہستہ آپ بھی میرے ساتھ یہ ذکر میں شامل ہو جائیں۔ میں ایک دو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے خاموش ہو جاؤں گا، آپ یہ سلسلہ جب تک میں محمد الرسول اللہ نہ کہوں وہاں تک جاری رکھیں۔ آج کل ذکر اللہ کی بڑی ضرورت، انسان کو تہذیب اخلاق کے لیے شکر ضروری ہے اللہ کا اور ذکر بھی ضروری ہے اللہ کا۔ شاہ صاحب نے حجت اللہ بالغہ میں اس کو لکھا ہے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھ جانا۔ جیسے ہم لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، دکاندار گراہک کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح ہمیں اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے لیے بیٹھنا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت برس رہی ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، تو ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے میرے دل کے اوپر، اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ کسی شے سے آپ بیعت ہوں یا نہ ہوں، مراقبہ کرنے کی پوری اجازت ہے۔ روزانہ چند منٹوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد یا تہجد میں اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے ضرور مراقبہ کیا کریں۔ اس سے نیکیوں کی طرف رجحان بڑھے گا، گناہوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ آنکھیں بند ہونی چاہیے اور باڈی میں حرکت بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکا دینا ہے، اور پھر تصور کرنا ہے۔ تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ تو اب مراقبہ کریں۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، اے غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا۔ در ذکر ہم مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا۔ دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ جب مراقبہ کریں تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج مجھے کہا گیا تو میں نے اپنے جسم کو ساکت کر دیا، بے حرکت کر دیا، اتنا اختیار میں تھا میرے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی اختیار جسم کے اوپر باقی نہیں رہے گا، کٹے ہوئے درخت کی طرح پڑ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ مراقبہ بھی پورا ہو گیا۔ اب دعا کے بعد مصافحہ نہ فرمائیں، زحمت نہ فرمائیں، میں سلام کر لیتا ہوں، آپ جواب دے دیں، اور احتیاطی تدبیر کے طور پر اطباء بتاتے ہیں کہ ملاقات نہ کریں۔ تو ہم کو گائیڈ لائن جو دی گئی اس گائیڈ لائن کو فالو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ توکل اور دین کے خلاف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار، اللہم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اشف أعلامنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، زندگی کے ہر لمحے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ تیری ناراضگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور اے اللہ تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو جا، اے اللہ اپنی رضامندی والی زندگی ہمیں عطا فرما، سچی تیرے دربار میں توبہ رونا دھونا نصیب فرما، اے اللہ تیری مانگنا تجھ سے مانگنا نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، دلوں کو نور معرفت سے منور فرما، اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنا، قرآن کریم کا عاشق بنا، اس کے ایک ایک حرف سے پیار عطا فرما، علماء کی محنتوں کو قبول فرما، اور جو طبی محنتیں کر رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما، اللہ جو حالات ہیں اس کو آسان فرما، سب مشکلات کو سہولتوں میں تبدیل فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔